دوستو، ہسٹری میں ڈر اور خوف اور دہشت کا ذکر ہو اور ساتھ میں چنگیز خان کا ذکر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ڈر کا دوسرا نام ہی چنگیز خان تھا۔ چنگیز خان دنیا کے ان انسانوں میں سے ایک ہے کہ جس نے اپنی تلوار کی طاقت کے بلبوتے پر چند سالوں میں ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی فوج جس علاقے سے گزر جاتی تھی، انسان تو دور کوئی جانور بھی وہاں پر سانس لینے والا موجود نہیں رہتا تھا، کیونکہ اس کی فوج کے لوگ ہر جاندار چیز کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی فصلوں تک کو اجاڑ جاتے تھے۔ دوستو، آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش کرنے پر فائنلی آج چنگیز خان کی ہسٹری پر ایک کمپلیٹ ویڈیو آ چکی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر چنگیز خان کون تھا، اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک عام قبیلے کے عام انسان کے گھر پیدا ہونے والا ایک چھوٹا سا بچہ کہ جس نے 11 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر تک وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن بیٹھا، اور جسے آج ہسٹری چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والے چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی قبر کا کوئی پتہ نہیں چل پایا تھا، اور آج تک اس کی قبر لاپتہ ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، چنگیز خان 1162 عیسوی میں دریائے انان کے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ چنگیز خان کا اصلی نام یعنی جو بچپن میں رکھا گیا تھا وہ تموجن تھا۔ جس وقت چنگیز خان کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت دریائے انان کے کنارے بہت سارے منگول قبائل آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت اس کے قبیلے کے بہت سے لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی، یعنی پہلے سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر بڑا ہی بھیانک اور بڑے ہی ظالم قسم کا حکمران بنے گا۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چنگیز خان کا جب جنم ہوا تھا تو اس کے ایک ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ایک بہادر ہوگا اور میرے بیٹے کی تلوار پر ہمیشہ کسی نہ کسی انسان کا خون ضرور لگا رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جس منگول قوم میں چنگیز خان کا جنم ہوا تھا وہ بڑی ہی جنگلی قسم کی تھی، کیونکہ جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے وہ برف کا علاقہ تھا، وہاں پر ٹھنڈ حد سے زیادہ پڑا کرتی تھی، اس لیے ان لوگوں کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کھانے اور پہننے کے لیے جانوروں کی کھال کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور اسی ضرورت کی وجہ سے ہی وہ لوگ جانوروں کا شکار کرنے کے معاملے میں بڑے ہی ماہر تھے۔ وہ لوگ چھپ چھپ کر باراسنگا کا حد سے زیادہ شکار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا جاتے تھے، اور ساتھ ہی جانوروں کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جس وقت چنگیز خان پیدا ہوا تھا اس وقت منگول قوم آپس ہی میں لڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ منگول قوم میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے الگ الگ آباد ہو گئے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان ابھی چھوٹا ہی تھا کہ کسی نے اس کے باپ کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ کم عمر میں ہی جب چنگیز خان کے سر سے باپ کا سایہ چلا گیا تو چنگیز خان پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کی پھر بھی بہت اچھی طرح سے پرورش کی۔ وہ اپنے اور بھائی بہنوں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ہی پورا بچپن گزارتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں چنگیز خان کی ماں اسے اکثر رات کو سوتے وقت اس کے باپ دادا کی بہادری کی کہانی سنایا کرتی تھی، جن کہانیوں کو سن کر چنگیز خان کے اندر جوش پیدا ہوا کرتا تھا، اور وہ کہانیاں چنگیز خان کو حد سے زیادہ انسپائر کیا کرتی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کی کہانی سن کر یہ سوچا کرتا تھا کہ میں بھی ان جیسا ضرور بنوں گا، اور انہی کہانیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ چنگیز خان بچپن سے ہی بہادر اور نڈر تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور آخرکار 1175 میں چنگیز خان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا۔ لیکن جیسے ہی چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا اس کے قبیلے کے اندر آپس ہی میں لڑائی شروع ہو گئی، لیکن کیونکہ چنگیز خان بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار بھی تھا، اس لیے اس نے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے تمام قبیلے کے سرداروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سب کو سمجھایا کہ اگر ہم آپس ہی میں لڑ جائیں گے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ چنگیز خان نے ان تمام کو متحد ہونے کی نصیحت کی اور کہا کہ ہم لوگ ایک ہو کر پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلیں گے۔ چنگیز خان کا یہ آئیڈیا ہر قبیلے کے سردار کو پسند آیا۔
ہر قبیلے کے سردار نے چنگیز خان کو اپنے تمام قبیلوں کا سردار مان لیا۔ تمام قبیلوں کے متحد ہو جانے کی وجہ سے چنگیز خان کو اپنا وہ مشن قریب دکھنے لگا تھا جس کا اس نے بچپن سے خواب دیکھا تھا، یعنی دنیا کو فتح کرنے کا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ منگول قوم کے تمام قبیلوں کے سردار چنگیز خان کی بہادری اور ہوشیاری کو دیکھ کر اس سے اتنا زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ ان تمام لوگوں نے مل کر چنگیز خان کو چنگیز خان کا لقب دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس کا نام تموجن تھا، اور اسی دن سے پوری دنیا ایک عام تموجن کو چنگیز خان کے نام سے جاننے لگی تھی۔ چنگیز خان نے نہ صرف منگول سلطنت کو پوری دنیا سے متعارف کروایا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی نئی سلطنت کی فوج کے لیے نئی پالیسی بنائی۔ اور دنیا جانتی ہے کہ چنگیز خان نے جو اپنی فوج کے لیے پالیسی بنائی تھی وہ اتنی زبردست تھیں کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی بڑی سے بڑی فوج میں اس پالیسی کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ چنگیز خان کی ہوشیاری کا ہی نتیجہ تھا کہ چنگیز خان نے شروع میں ہی چین کو 2 بار فتح کر لیا تھا۔ 1214 اور 1218 میں چنگیز خان نے چین میں موجود 2 بڑی ریاستوں کو ختم کر دیا تھا، اور چین میں بار بار جنگ کرنے کی وجہ سے چنگیز خان کی فوج بھی چین کی زمین سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے بچے ہوئے باقی چین کے آس پاس کے جو شہر تھے ان کو فتح کرنے میں چنگیز خان کو ذرہ برابر بھی محنت نہیں لگی تھی۔ دوستو، چنگیز خان کا سب سے بڑا ہتھیار ڈر تھا، اور اسی ڈر کو اس نے چین میں بھی استعمال کیا تھا۔ چین میں جیسے ہی اس کی فوج داخل ہوئی تھی اس نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ چین میں جو بھی چنگیز خان کی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن جو کوئی بھی چنگیز خان کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا اس کی زندگی بخش دی جائے گی اور اس سے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور یقیناً چنگیز خان کا یہ ہتھیار یعنی ڈر بہت زیادہ کامیاب بھی ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1219 میں چنگیز خان کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا تھا۔ 1219 میں چنگیز خان نے اپنے بہت سارے سفیر دوسرے ملکوں میں بھیجے تھے، لیکن ان تمام کے تمام سفیروں کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں نے قتل کر دیا۔ جب چنگیز خان کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوا، اور اس نے اس دن قسم کھائی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پوری دنیا کو دکھا دوں گا کہ چنگیز خان کون ہے، اور اس نے اسی دن سے پوری دنیا کو جیتنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اور پہلے سال میں ہی اس نے چین کے بچے ہوئے سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کچھ علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے بخارا، سمرقند، شاپور، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر بھی حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں چنگیز خان کی حکومت چین سے لے کر جارجیا تک پھیل چکی تھی۔ اس کی فوج نے آدھی دنیا میں تباہی مچا دی تھی۔ ہر طرف چنگیز خان کا خوف تھا، ہر سلطنت اسی ڈر میں بیٹھی رہتی تھی کہ نہ جانے چنگیز خان ہماری ریاست پر کب حملہ کرنے آ جائے۔ دوستو، ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ چنگیز خان کو اتہاس کا سب سے بڑا قاتل انسان مانا جاتا ہے، کیونکہ بھلے ہی اس نے آدھی دنیا کو جیتا ہو لیکن اس آدھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے تقریباً 84 لاکھ لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، جو یقیناً ایک ایسا آنکڑا ہے کہ اس سے پہلے یا بعد میں کسی نے بھی اتنے لوگوں کو قتل نہیں کروایا۔ لیکن دوستو، ایک بات جو آپ میں سے ہر کسی کے دماغ میں ضرور آتی ہوگی وہ یہ ہے کہ آخر دنیا کے بڑے بڑے سلطان بھی آدھی دنیا کو اپنی پوری زندگی میں فتح نہیں کر پائے، تو چنگیز خان نے اتنے بڑے حصے کو چند مہینوں میں ہی کیسے جیت لیا تھا؟ تو اس کے 2 راز ہیں، کیونکہ دوستو چنگیز خان بچپن سے ہی بہادر اور ہوشیار تو تھا ہی، اس لیے اس نے اپنی فوج کے لیے 2 پالیسی بنائی تھی۔ سب سے پہلی اسپیڈ یعنی رفتار۔ چنگیز خان کی فوج ایک ہفتے کے اندر وہاں پہنچ جایا کرتی تھی جہاں پر کسی دوسری سلطنت کی فوج کو پہنچنے میں تقریباً 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ لگ جایا کرتا تھا۔ دوستو، شاید آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ چنگیز خان نے اپنی فوج کی اسپیڈ کو بڑھانے کے لیے ہی اپنی فوج میں سے پیدل دستوں کو ختم کر دیا تھا، یعنی اس کی فوج میں کوئی بھی انسان پیدل نہیں چلا کرتا تھا، بلکہ اس کی پوری فوج گھوڑوں پر ہی چلا کرتی تھی۔ اس کی فوج میں ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا یا بیمار ہو جاتا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا اور اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا، اور اس کا گوشت اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا، اور خود وہ سپاہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح سے منگول سلطنت کی جو فوج تھی وہ بنا رکے آگے بڑھتی چلی جاتی تھی، اور سال بھر کے سفر کو صرف 1 مہینے میں ہی پورا کر دیا کرتی تھی۔ چنگیز خان کی فوج کی جو دوسری پالیسی تھی، یعنی دوسری سب سے اہم چیز تھی، وہ ٹیکنک تھی، یعنی چنگیز خان کی فوج دنیا کی وہ پہلی فوج تھی جو چلتے ہوئے گھوڑے پہ سے بھی تیر چلا دیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں اس ٹیکنک سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔
یعنی دنیا میں منگول فوج ہی وہ پہلی فوج تھی جو گھوڑے کو دوڑاتی بھی رہتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ تیر بھی چلاتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے جو فوج بھی ان کا پہلی بار سامنا کرتی تھی وہ ان سے دھوکہ کھا جایا کرتی تھی، کیونکہ اس دور میں جہاں دوسری سلطنت کی فوج میں تگڑے لوگ ہوا کرتے تھے وہیں منگول فوج میں پتلے اور پھرتیلے لوگ ہوا کرتے تھے، جس کا چنگیز خان کو حد سے زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا۔ چنگیز خان کی فوج بہت ظالم فوج تھی۔ وہ جس علاقے کو بھی فتح کرتی تھی اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کو قتل کر دیا کرتی تھی، اور پھر وہ وہی نہیں روکا کرتی تھی بلکہ قتل ہونے والے لوگوں کے سروں کو کاٹ کر ان کی کھوپڑیوں کے اونچے اونچے مینار بنایا کرتی تھی۔ دوستو، چنگیز خان کی فوج ہی اتہاس کی وہ پہلی فوج تھی کہ جو جوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیا کرتی تھی، اور حد تو یہ تھی کہ جس علاقے کو وہ فتح کرتے تھے اس علاقے کے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ دوستو، چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگ کے دوران ہی مارا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لڑکوں نے اس کی موت کے بعد اسے اس کی تمام بیویوں، تمام غلاموں اور تمام خزانوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر دفنا دیا تھا کہ جو جگہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اسی وجہ سے چنگیز خان کی قبر 800 سال تک اس دنیا سے چھپی رہی۔ لیکن دوستو، اچانک سے اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ ڈھونڈ لیا گیا، اور اس طرح سے پوری دنیا کو پہلی بار چنگیز خان کے خزانوں اور اس کی شان و شوکت کے بارے میں معلوم چلا۔ دوستو، کچھ اسلامک اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چنگیز خان مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عذاب تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ چنگیز خان کی سلطنت بھلے ہی بہت ہی کم عرصہ اس دنیا پر قائم رہی، لیکن مسلم دنیا پر اس کی فوج نے اور اس کی بیٹوں کی فوج نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ مسلم تمام سلطنتیں اگلے 500 سال تک صحیح سے نہیں سنبھل پائی تھیں، اور مسلم دنیا کے بغداد جیسے کچھ شہر آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ چنگیز خان اور اس کے بیٹے کے دور میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو اب دوبارہ اس دنیا میں حکومت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ خاص طور سے چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، مسلمانوں کی بڑی بڑی لائبریریوں کو جلا دیا گیا تھا، بچی ہوئی کتابوں کو پانی میں بہا دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو، کہتے ہیں کہ وقت اپنے آپ کو ضرور بدلتا ہے، اور یہی ہوا۔ چنگیز خان کی حکومت تو بھلے ہی 150-200 سالوں کے اندر ختم ہو گئی، لیکن وہ مسلم دنیا جسے منگولوں نے تباہ کر دیا تھا، اس مسلم دنیا میں پھر سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک مضبوط سلطنت ابھر کر آئی، جس سلطنت نے اس دنیا پر تقریباً 600-700 سال لگاتار پھر سے حکومت کی، اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو پھر سے وہ بلندی عطا کی جو منگول سلطنت کے لوٹے جانے سے پہلے مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔